حقوق اللہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اخلاص العمل للہ عز وجل، اپنے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص کر کے رکھنا، اس لیے کہ قیامت کا منظر ہوگا، 4 گروہ کو لایا جائے گا۔ پہلا اچھا قرات کرنے والا ہوگا، دوسرا حاجی ہوگا، تیسرا سخی ہوگا، چوتھا جو ہے وہ نمازی ہوگا۔ چاروں کے بارے میں حکم ہوگا جہنم میں پھینک دو، فرشتے لے جا رہے ہوں گے۔ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا آج اتنا سخت فیصلہ ہمارے معاملات میں۔ حاجی کہے گا مولا میں نے تو ہر سال حج کیا۔ سخی کہے گا مولا جہاں جہاں دین کے کام میں ضرورت پیش آئی میں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، اب میرے بارے میں اتنا سخت حکم۔ وہ جو ہے وہ نمازی کہے گا مولا میں نے تو فجر کی اذان تک دی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں نے تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، سب کچھ میں نے کیا، ہر نماز کو تیرے لیے میں نے ادا کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تم نے میرے لیے کام نہیں کیا، تم نے تو جو بھی کام کیا ہے دنیا کے اندر وہ اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کی نظر میں تم منظور نظر بن جاؤ، اچھے قاری قرار دیے جاؤ، حاجی تمہیں لوگ پکاریں، تمہیں لوگ سخی کہیں، سخاوت کرنے والا کہیں، لوگ تمہیں نمازی عبادت گزار کہیں، لوگوں نے تمہیں کہہ لیا، اس کا تمہیں نتیجہ اور رزلٹ مل چکا ہے، ابھی یہاں پر تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ آج ہم اب اگر عمل بھی کریں اور آخرت میں ہمیں اس عمل پر مزدوری کرنے پر اس کی جو ہے وہ صلہ نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں، کوئی عمل کر ہی رہے ہیں رب العالمین کے فضل و کرم سے، تو ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، اور اگر ہمارے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں عمل نہیں چھوڑنا۔ اس لیے کہ جب بھی کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ شخص اپنے سر کو نہیں کٹواتا، ٹانگ کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو ٹانگ نہیں کٹواتا بلکہ علاج کرواتا ہے کہ میرا یہ درد چلا جائے۔ اگر ہماری باطنی زندگی کے اندر ریاکاری کا جو ہے وہ بیماری ہے تو ہمیں اس بیماری کو دور کرنا ہے، نہ کہ اس عمل کو ختم کر دینا ہے۔ تو فرمایا اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو۔